سرخا پتہ ہے سرخا کسے کہتے ہیں؟ سرخا چلا چلا کے رونا. آپ نے دیکھا ہے جب کسی ماں کا جوان بیٹا مرتا ہے, کڑیل جوان مرتا ہے, تو ماں کس طرح سے بہن کرتی ہے, چلا چلا کے روتی, بہن کرتی, اسے کہتے ہیں سرخا. امام کیا فرماتے ہیں؟ پروردگارہ ان سرخوں پہ رحمت نازل فرما. اچھا امام گویا امام علیہ السلام ہمارے ان سرخوں کی تائید کر رہے ہیں, ہمارے ان سرخوں کے لیے دعا کر رہے ہیں. تو اب میرا سوال یہ ہے, کیا امام علیہ السلام سرخہ نہیں کرتے تھے؟ امام نے فرمایا جزع کرو, تو کیا اہل بیت جزع نہیں کرتے تھے؟ اہل بیت نے فرمایا ضجع کرو. یہ الفاظ ہے سارے رونے کے. اگر میں ان کی حالتیں بتاؤں, یقین جانے پورا 1 گھنٹے کا پروگرام اس پہ چاہیے. حالتیں ضجع کسے کہتے ہیں, سرخہ کسے کہتے ہیں, جزع کسے کہتے ہیں, ندبہ کسے کہتے ہیں, بوکا کسے کہتے ہیں. تو یہ سارے الفاظ اہل بیت سے ہم تک پہنچے, تو اہل بیت نے اس طرح سے گریا کیا, ماتم کیا, لاتمازنی کی. اب جو ایک سوال ہمارے اور آپ کے درمیان آتا ہے, میں ایک روایت بعنوان مثال آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا چلوں تاکہ یہ بھی بحث ہماری مکمل ہو جائے. نہ صرف یہ کہ اہل بیت علیہ السلام نے لاتمازنی, اور جیسے مثال کے طور پہ ہم گریبان چاک کرتے ہیں, گریبان چاک کرنا, یا روز عاشورہ جو ہماری ایک عجیب و غریب حالت ہوتی, سروں پہ خاک ہوتی ہے, ہمارا گریبان چاک ہوتا ہے, ہم ننگے پیر ہوتے ہیں, یہ معاذ اللہ خدا نہ کرے, خدا نہ کرے, ہماری خود کی بدعتیں نہیں ہیں, اہل بیت سے ہم نے لیا ہے. اہل بیت کے زمانے میں تمام چیزیں موجود تھیں. ظاہراً اگر میں اشتباہ نہ کروں تو شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ, اور اسی طرح سے ابن شہر آشوب اور شیخ عباس قمی نے بھی, ظاہراً مجھے کتاب کا نام نہیں یاد آ رہا ہے شیخ عباس قمی کا, اگر مجھے وہ مل جائے, جی مرحوم شیخ طوسی اور ابن شہر آشوب اور سید ہاشم بحرانی, انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے فضل بن حارث سے. انہوں نے ایک مفصل روایت نقل کی ہے. روایت یہ ہے کہ جب امام ہادی علیہ السلام, میں حوالہ بھی دیتا چلوں کیونکہ میرے پاس سامنے موجود ہے یہ حدیث, یہ روایت رجال کشی صفحہ نمبر 572, اور اسی طرح سے مناقب ابن شہر آشوب, بہت ہی معتبر کتاب ہے شیعوں کی, اس میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 435, اور اسی طرح بحار الانوار, بحار الانوار میں کافی جگہ یہ روایت نقل ہوئی ہے, مدینۃ المعاجز میں یہ روایت نقل ہوئی ہے, اسی طرح سے اور بہت ساری کتابیں جن کا ذکر کرنا میں زیادہ ضروری نہیں سمجھتا ہوں. تو اس میں یہ روایت فضل بن حارث سے ہے کہ امام ہادی علیہ السلام کی جب شہادت ہو گئی تو ان کے جنازے کو تیار کیا جا رہا تھا تشییع کے لیے, تدفین کے لیے. تو جب مجھے خبر ملی تو میں امام ہادی علیہ السلام کے جنازے میں شرکت کی غرض سے جنازے میں پہنچا, کیونکہ بہت سارے مؤمنین وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے. میں جب پہنچا, جب امام ہادی علیہ السلام کا جنازہ روانہ ہونے لگا, تو میں نے دیکھا امام حسن عسکری علیہ السلام روتے ہوئے, ایک عجیب حالت طاری تھی مولا پر, روتے ہوئے میں نے پیروں کی طرف دیکھا تو مولا ننگے پیر تھے, اور سر پہ کچھ نہیں تھا, یعنی سر پہ کپڑا نہیں تھا, امامہ نہیں تھا, اور مولا کا گریبان چاک تھا. مولا کا گریبان چاک تھا. کہ جب میں نے مولا کو دیکھا تو من میں سوچا, دل میں سوچا کہ کتنی عجیب بات ہے, مولا اس حالت میں گھر سے باہر نکل رہے ہیں اور اس طرح سے گریا کر رہے ہیں. کہ میں دل میں سوچ ہی رہا تھا, اسی دوسرے دن, کہ یہ حدیث مفصل ہے, میں یہ بھی بیان کرتا چلوں کہ اس کے دوسرے دن میں نے خواب دیکھا, امام حسن عسکری علیہ السلام میرے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ میں تمہارے دل کا حال جانتا ہوں, کل جب تم نے مجھے اس حالت میں دیکھا تھا تو تم مجھ پہ گویا تعجب کر رہے تھے کہ ایسا آپ نے کیوں کیا, یا آپ ایسا اس طرح کی عزاداری کیوں کر رہے ہیں. تو امام علیہ السلام نے انہیں کچھ جملات ان کی خدمت میں عرض کی اور فرمایا کہ اہل بیت علیہ السلام کی مصیبت تم نہیں سمجھ سکتے, ہماری مصیبت کیا ہے. ہم گویا جب روتے ہیں یا اپنا گریبان چاک کرتے ہیں تو ہم معاذ اللہ خدا کی قضا پہ یہ نہ سوچیں کہ ہم خدا کی قضا پہ راضی نہیں, ہم خدا کی قضا پہ راضی ہیں, لیکن مصیبت, رونا یا رلانا یہ انسان کی طینت میں شامل ہے, انسان کی فطرت میں شامل ہے. پھر مولانا کچھ اور الفاظ, میں اس کو ختم کروں, پھر کہتے ہیں کہ جب امام حسن عسکری علیہ السلام کو اس حال میں ایک صاحب نے دیکھا تو بڑے بد اخلاق تھے, بڑے بدتمیز قسم کے آدمی تھے. وہ امام کی خدمت میں آئے, جن کا نام تقریباً اگر میں اشتباہ نہ کروں ابو العین, اس طرح سے ان کی کنیت بیان کی گئی, ابو العین, ابو العین کے نام سے وہ مشہور تھے. تو نہایت بدتمیزی اور بے ادبی کے ساتھ مولا کے سامنے اور کہنے لگے کہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں
ذرا مجھے بتائیں آپ سے پہلے اہل بیت کی کسی شخصیت نے انجام دیے؟ یہ سوال تو ایسے کر رہے ہیں جیسے آج ہماری عوام ہم لوگوں سے، ہم جیسے چھوٹے موٹے مولویوں سے کرتی ہے کہ ذرا بتاؤ مولوی صاحب کیا اہل بیت نے ایسا کیا؟ اس بے وقوف اور کم ظرف انسان کو یہ نہیں پتا تھا کہ تم کس کے سامنے یہ کلام کر رہے ہو، کس سے سوال کر رہے ہو؟ میں معذرت چاہ رہا ہوں، میں تھوڑی سی سخت زبان استعمال کر رہا ہوں، کیونکہ اہل بیت کے جب مسائل ہوتے تو یقیناً حساسیت خود بخود آ جاتی ہے۔ بے احترامی کے ساتھ مولا کی خدمت میں کہہ رہے ہیں کس نے یہ کام انجام دیا آپ جو کر رہے ہیں؟ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں اشک تھی، اور امام نے جو لب و لہجہ اختیار کیا، یقیناً امام کے لب و لہجے کو دیکھ کے آپ میری تائید کریں گے کہ زیغم صاحب کا بھی لب و لہجہ ٹھیک تھا۔ امام نے خطاب کیا کہ یا احمق، اے احمق۔ اب احمق کا ترجمہ ہم سب کے سامنے ظاہر و واضح کہ یا احمق، کہ تم نہیں جانتے میں کیا کر رہا ہوں، کہ جس کام پہ تم مجھ پہ انگلی اٹھا رہے ہو، شک کر رہے ہو کہ یہی کام جناب موسیٰ نے ہارون، اپنے بھائی ہارون کی موت پہ کیا تھا، جبکہ جناب ہارون کی موت عادی تھی، اپنی قضا سے اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ ذرا میرے بابا کی طرف دیکھو، کس ظلم و ستم کے ساتھ میرے بابا کو شہید کیا گیا، کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں یہ کام موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون کی موت پہ کیا تھا، وفات پہ کیا تھا۔ اب امام علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں سے بد دعا دینا شروع کی۔ امام نے فرمایا ان قریب تم مر جاؤ گے، تمہیں کونے میں رکھ دیا جائے گا، تمہارے بیٹے تمہیں دفنائیں گے نہیں، تمہارے جنازے سے بو آئے گی۔ تو خلاصہ اس طرح کے امام نے دسیوں بد دعا دی کہ تمہیں شرم نہیں آتی، خیال نہیں رکھ رہا، تم اس طرح کے اشکال ہم اہل بیت پہ کر رہے ہو۔ تو میں بحث کو مکمل کرتا چلوں، دیکھیں کس طرح سے شدت کے ساتھ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے عزاداری کی۔ آج جو ہم یہ نوحہ خوانی، سینہ زنی، یہ تمام چیزیں کرتے ہیں، اور یقیناً یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں موجود تھی، اس میں کوئی شک نہیں۔